السلام علیکم دوستو، سب سے پہلے ایس کے ٹی وی میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کریں۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ دوستو، آج کل کے دور میں یہ پروپیگنڈا بکثرت کیا گیا ہے اور بکثرت کیا جا رہا ہے کہ لباس ایک ایسی چیز ہے جس کا ہر قوم ہر وطن کے حالات سے تعلق ہوتا ہے، اس لیے آدمی جو بھی لباس اختیار کر سکتا ہے، اس کے بیچ شریعت کو نہیں لانا چاہیے۔ اور یہ جملہ بھی آپ نے بکثرت سنا ہوگا کہ دین تو بالکل آسان ہے، البتہ چند قدامت پرست مولویوں نے دین کو مشکل بنا رکھا ہے اور کچھ چیزوں کو خود بھی چھوڑ رکھا ہے اور دوسروں سے بھی چھڑوانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو دوستو، لباس کا معاملہ نہ اتنا سادہ ہے اور نہ اتنا آسان ہے، بلکہ لباس کا آپ کی زندگی، آپ کے دین، آپ کے طرز عمل، آپ کے اخلاق پر بڑا اثر ہوتا ہے اور یہ ایک مسلم شدہ حقیقت ہے۔ اس کے بارے میں شریعت ہمیشہ یہی کہتی رہی، البتہ آج کل نفسیات اور سائنس کے ماہرین بھی اس بات کا اقرار کرنے لگے ہیں۔ دوستو، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں مروی ہے کہ ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبی میں خطبہ دینے کے لیے تشریف لے گئے۔ اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شاندار جبہ پہنا ہوا تھا۔ جب خطبہ دے کر فارغ ہوئے اور گھر لوٹے تو اپنا جبہ اتارا اور فرمانے لگے کہ آئندہ میں یہ جبہ نہیں پہنوں گا، اور پھر فرمانے لگے کہ میں اس لیے نہیں پہنوں گا کہ اس جبے کی وجہ سے میرے اندر بڑائی اور تکبر کا احساس پیدا ہوا ہے۔ بظاہر دیکھا جائے تو جبہ پہننا کوئی ممنوع چیز نہیں ہے، البتہ بات یہ ہے کہ جن حضرات کی طبیعتوں کو اللہ تعالیٰ نے صاف اور شفاف بنایا ہوتا ہے، ان کو ذرا سی چیز کا بھی احساس ہوتا ہے۔ تو دوستو، لباس کے متعلق شریعت نے کوئی مخصوص حیت کا لباس مقرر نہیں کیا۔ یہی مخصوص لباس یہ اسلامی ہے، اگر اس کو کوئی پہنے گا تو یہ اسلامی لباس ہے، اور اس سے ہٹ کر اگر کوئی پہنے گا تو وہ غیر اسلامی لباس ہے۔ بلکہ شریعت نے لباس کے متعلق چند بنیادی اصول بیان فرمائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سواتکم وریشا ولباس التقوی ذالک خیر۔ پہلا اصول یہ بیان فرمایا ہے کہ لباسا یواری سواتکم، کہ لباس ایسی ہونی چاہیے کہ جو آپ کے پوشیدہ اعضاء اور پوشیدہ چیزوں کو چھپائے۔ یہاں سوات سے مراد وہ چیزیں ہیں، سوات کہتے ہیں وہ چیزیں جن کے ظاہر کرنے میں آدمی حیا اور شرم محسوس کرے۔ اس سے مراد عورت ہے، جسے ہم سطر کہتے ہیں۔ سطر تو مرد کا جو سطر ہے وہ ناف سے لے کر گھٹنوں تک ہے، اور پھر عورت کا جو سطر ہے وہ تمام بدن سطر ہے سوائے گٹوں سے آگے ہاتھ اور چہرہ۔ اس کے علاوہ یہ عورت کا سطر ہے۔ تو سب سے پہلے لباس کا جو بنیادی مقصد ہے وہ ہے سطر چھپانا۔ اگر کوئی لباس ایسا ہے کہ جس کی وجہ سے سطر نہیں چھپتا تو اس کو شریعت کی روح سے لباس نہیں کہا جا سکتا۔ اب اگر ایک شخص کا لباس اتنا چھوٹا ہے کہ اس سے سطر نہیں چھپتا تو اس کو لباس نہیں کہا جا سکتا۔ دوسرے، یا اگر کسی آدمی کا یا کسی عورت کا لباس اتنا پتلا اور اتنا نرم ہے کہ جو چھپانے والے اعضاء تھے وہ نظر آتے ہیں تو اس کو بھی لباس نہیں کہا جا سکے گا۔ اسی طرح اگر کسی شخص کا لباس ایسا ہے کہ وہ اتنا ٹائٹ ہے اور اتنا سخت ہے کہ جو پوشیدہ اعضاء ہے وہ باہر آتے ہیں تو اس لباس کو بھی شریعت کی روح سے لباس نہیں کہا جا سکتا۔ میرے بھائیو، دوسرا اصول جو اس آیت میں بیان فرمایا ہے وہ ہے وریشہ، کہ لباس ایسی ہونی چاہیے کہ اس لباس کو دیکھ کر اگلا بندہ متنفر نہ ہو، بلکہ لباس وہ اس میں زینت بھی ہونی چاہیے، خوبصورت لباس ہونا چاہیے۔ اور جو تیسرا اصول یہ بیان فرمایا ہے کہ تشبہ نہ ہو، اس میں لباس ایسا ہو کہ اس میں تشبہ نہ ہو۔ اب تشبہ کیا چیز ہے؟ تشبہ میں دو چیزیں یاد کریں۔ ایک یہ ہے کہ ایسی چیز میں تشبہ اور نقالی کرنا کسی کی کہ جو بذات خود حرام ہے، اس کی تو گنجائش ہی نہیں ہے۔ دوسرے کیا ہے تشبہ، کہ ایک ایسی چیز میں آپ کسی کی نقالی کرتے ہو اور مشابہت اختیار کرتے ہو جو بنفس ہی حرام نہیں ہے، لیکن آپ اس لیے کرتے ہیں کہ میں اس جیسا نظر آؤں، میں یا کافروں کا لباس ہے، اغیار کا لباس ہے، آپ اس لیے پہنتے ہیں کہ میں ان جیسا نظر آؤں،
تو اس لباس سے بھی ممانعت آئی ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، اور اس کے بارے میں بہت سخت وعید ہے اور بہت بڑی وعید ہے۔ اور جو چوتھا اصول ہے اور جو چوتھا بنیادی مقصد ہے اس میں یہ ہے کہ لباس آپ کا ایسا ہونا چاہیے کہ اگر آپ لباس پہنے تو آپ کے اندر تکبر نہ آ جائے، چاہے وہ لباس ٹاٹ ہی کا کیوں نہ ہو، لیکن اگر اس کو پہن کر آپ کے اندر بڑائی اور تکبر آ جاتی ہے تو ایسا لباس بھی پہننا حرام ہے۔